قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا, ہم اللہ کے غلام ہیں. پورا حل نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ غلام تو ہے, لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ٹینشن میں دیا ہوا ہے, ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی مرضی چل رہی ہے, برداشت کرتے ہیں, لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر. اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا, جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا, یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا, یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے, ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے, بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے, جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اجر ملے گا اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چائے میں ملائی ہٹانے سے کام بننا ہوتا میرے بھائی, تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات, اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا. یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی ہوتی, مچھلی میں اندھیروں میں سمندر کی تہ میں ملائی چائے کی ملائی میں پھونک مارو نکلو. کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ, نکالنے والا بھی کون؟ اللہ سے. تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے, انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کوتاہی ہے, اس کوتاہی پہ اللہ سے توبہ کر لو بس, پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی. پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے. اگر مر بھی گئے اس پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا, جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو عیب سے پاک ہے, غلطی تیری نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ میری. انی کنت من الظالمین, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, ظالم میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں, میرے لیے اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے.